میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ نازش بیٹا ارے آؤ نا، دریاب صاحب نے نازش کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو پیار سے کہنے لگے تھے، ہیلو انکل کیسے ہیں آپ؟ نازش نے ان کے گلے لگ کر پیار سے پوچھا، جی بیٹا میں تو ٹھیک ہوں، بس یہ زیبی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ جانے کیا ہو گیا ہے آج کل اسے، میں دیکھ رہا ہوں نہ سوتی ہے نہ کھاتی ہے، بس کہیں گم رہتی ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، وہ بھی یہی بولے بس تھوڑا سٹریس ہے، وہ صحیح ہو جائے گی، یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی۔ یہ بات بھی مجھے تم میں سے کسی نے نہیں بتائی۔ وہ تو وہاں کے پروفیسر کی کال آئی تو معلوم ہوا، شام تک گھر سے غائب رہتی ہے، آخر کیا ہوا ہے میری سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ پوچھو تو آنسو آ جاتے ہیں اس کے۔ انہوں نے ساری بات نازش کو بتائی تھی، اس پر نازش نے پیار سے ان کے آنسو صاف کیے تھے۔ انکل پریشان نہیں ہو، میں بات کرتی ہوں، ہم سب بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ڈیوڈ اور لیزا بھی آنے والے ہیں، جب تک میں اس سے بات کر لوں۔ گھر ہی ہے نا؟ نازش نے پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئے اور وہ اس کے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ دریاب ولا بہت بڑا اور خوبصورت تھا، مگر اس میں رہنے والے مکین بس دو ہی تھے، زیبی اور دریاب۔ دریاب جن انڈسٹری کا سی او تھا، یہ کینیڈا کی بہترین انڈسٹریز میں سے ایک تھی، وہ ایک جانے مانے بزنس مین تھے۔ زیبی ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی وائف مسز دریاب کی زیبی کی پیدائش کے 10 سال بعد ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، مگر دریاب نے زیبی کو بہت محبت سے پالا، کبھی ماں کی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، مگر اچانک زیبی کا اس طرح پریشان اور سٹریس میں رہنا دریاب کو بھی پریشان رکھے ہوئے تھا۔ زیبی، نازش نے دروازہ نوک کرتے ہوئے پکارا تھا، مگر جب کوئی جواب نہیں آیا تو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کا استقبال اندھیرے نے کیا تھا، شام کے وقت بھی وہ کمرے میں رات کی تاریکی پھیلائے ہوئی تھی۔ نازش نے دیوار پر ہاتھ مار کر سارا کمرہ روشن کیا۔ کمرہ روشنی ہونے سے زیبی جو منہ پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی چونک کر اٹھی تھی۔ پورے ٹیرس کی میرر وال پر دبیز پردے گرے تھے جن نازش نے پرے کیا، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی جو اب بھی نیم دراز سی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ زیبی کیا بات ہے، ہم تو بچپن سے ساتھ ہیں نا، میں، تم، ڈیوڈ، لیزا، کیا ہمارے درمیان کبھی کچھ چھپا ہے جو تم اس طرح ہم سے چھپا رہی ہو؟ بلکہ خود بھی چھپ رہی ہو، بس جس دن ہم نے تمہارے گھر ڈنر کیا تھا اس دن ملی ہو، ورنہ بہانے کر رہی ہو۔ اس دن بھی سر درد تھا، جو حالت ایسی تھی، اب کیا ہوا ہے بتاؤ؟ اپنی حالت دیکھو، کتنے ہلکے پڑے ہیں تمہارے، چہرہ کیسے زرد ہو رہا ہے، یہ بال دیکھو کیسے بے رونق ہیں، تم اپنے ڈریس کو دیکھو کیسے سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، یار انفیکٹ خود کو دیکھو، تم پہلے والی زیبی نہیں لگ رہی ہو، یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ نازش نے اس کی حالت بتائی، جس پر وہ اپنے لب دانتوں میں دبا گئی تھی، آنکھوں میں موتی چمکے تھے، پر وہ خود کو رونے سے روک نہیں پائی۔ پلیز سے سم تھنگ زیبی، ہم تمہارے دوست ہیں، ایسے دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے ہمیں، نازش نے اسے پھر سے کہا تھا، جس پر وہ اپنا ضبط کھوتی نازش کے گلے لگ گئی تھی۔ نازش، میں سمجھ نہیں پا رہی، عجیب بے چینی ہوتی ہے، سکون نہیں آتا۔ وہ سائیکل والا شخص میرے یہاں اور یہاں بس گیا ہے، نکلتا ہی نہیں، اس نے روتے اپنے دل اور دماغ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں، ایسا لگتا ہے پل پل مر رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں، یہ آنکھیں دیدار مانگ رہی ہیں، وہ اجنبی سے مجھے محبت ہو گئی ہے، میں چین و سکون سب برباد کر بیٹھی ہوں، یہ دل دھڑک تو رہا ہے مگر بے چینی کے ساتھ میں اس اجنبی سے عشق کرنے لگی ہوں، اور یہ مجھے اذیت دے رہا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تم اپنے سینس میں ہو، یہ کیا اول فول بول رہی ہو زیبی، اس نے درستگی سے کہا تھا، معلوم نہیں، مگر جب سے اس اجنبی کو دیکھا ہے یہ دل بغاوت کر رہا ہے، میں پچھلے 1 ماہ سے سو نہیں سکی، اس کے لہجے میں کیا تھا، نازش چونک گئی تھی، ہر وقت وہ آواز، وہ لب و لہجہ، وہ سرد اور بے جذبے آنکھیں مجھے جینے نہیں دے رہی ہیں، میں سانس تک نہیں لے رہی ہوں، تو یہ بھی بول رہی ہے کہ اس شخص کو دیکھ لو بس ایک بار، اور اب کی بار آنکھوں میں اب پھر سے آنسو تھے۔ تم ایک ایسے شخص کی آرزو کر رہی ہو جس سے محض تم ٹکرا گئی تھی، اور نہ نام جانتی ہو نہ پتہ، دن رات بس ایک فالتو سی خواہش پال رہی ہو، وہ تلخ ہو گئی تھی اس کی فالتو سی خواہش پر۔ پلیز نازش، مجھے ایسے نہ کہو، میں اسے پورے شہر میں تلاش کر چکی ہوں، مگر وہ دوبارہ نہیں دکھ رہا مجھے، وہ چہرے سے پاکستانی لگ رہا تھا۔ ہم پاکستان چلتے ہیں پلیز۔
میں ایک عجیب قسم کی آگ میں خود کو جلتا محسوس کر رہی ہوں، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، پر دل میں ایک عجیب سا درد ہے، بہت رونا آتا ہے۔ اب کی بار وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی تھی۔ نازش کو افسوس ہوا، مگر وہ کیا کرتی، وہ جانتی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، مگر وہ کہہ کر اسے احساس نہیں دلانا چاہتی تھی۔ اس لیے ہمت کر کے اس کے پاس گئی اور گلے لگا کر کہنے لگی، زیبی تم سمجھ کیوں نہیں جاتی کہ تمہارا بس اٹریکشن ہے کچھ پل کا، پھر صحیح ہو جائے گا۔ پلیز ڈیوڈ کے ساتھ ہم شام میں ڈنر پر چلتے ہیں، انجوائے کریں گے، اور تم اس اسٹرینجر کو بھول بھی جاؤ گی۔ تم بس یہ بتاؤ کیا تم میرے ساتھ پاکستان چل رہی ہو؟ ابھی تو ویکیشنز ہیں، ہم ایگزام سے پہلے آ جائیں گے۔ بس ایک بار اس کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ وہ ڈیوڈ والی بات کو نظر انداز کرتی اپنے آنسو پونچھ کر نازش کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم کیسے کسی کو صرف تمہارے وہم میں پاکستان ڈھونڈنے جا سکتے ہیں؟ وہ کوئی شہر یا کوئی پلیس نہیں ہے زیبی، اٹس اے کنٹری، جانے کتنے ہی شہر آباد ہیں وہاں۔ کیا تم اسے ایک ماہ میں ہر شہر دیکھ سکو گی؟ چلو مان لو اگر دیکھ بھی لیا تو کیا پتا وہ ملے گا، اور فرض کرو اگر مل گیا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ میرڈ یا کسی سے انگیج اینڈ کمیٹڈ نہیں ہوگا؟ یار جذباتی نہیں ہو تم، دماغ سے کام لو، خود کو مصروف رکھو۔ شروع میں غصے سے کہتے آخر میں پیار سے کہنے لگی تھی وہ، بس ایک کوشش نازش، ایک بار۔ وہ پھر روتے ہوئے کہنے لگی۔ نازش نے افسوس سے دیکھا اور بولی ٹھیک ہے، مگر انکل سے کیا کہو گی؟ وہ اکیلے تمہیں جانے دیں گے؟ سوچو آج تک یونی تو تمہیں خود ڈراپ کرتے ہیں، اتنے دن تم سے دور کیسے رہیں گے؟ میں منا لوں گی، تم بس اپنی پیکنگ کرو، میں بس ایک کوشش کرنا چاہتی ہوں، کیا جانے میرے دل کو اس سے ہی سکون آ جائے۔ اس نے بچوں جیسے آنسو صاف کیے تھے۔ اب یہ روتی صورت صحیح کرو، مگر وہاں سے آ کر مجھے میرے وہ پہلے والی دوست چاہیے، وہ محبت سے کہنے لگی تھی۔ تو آسودگی سے مسکرا دی۔ نازش روم سے جا چکی تھی اور وہ وہیں بیٹھی کچھ سوچتی سائڈ ڈرا سے کچھ نکالنے لگی، ایک بہت خوبصورت لاکٹ جس میں ڈائمنڈ کا ایک ایس لفظ کا ورڈ ڈلا تھا۔ اسے محبت سے دیکھنے لگی تھی اور اتنا ہی بولی، جانے آگے کیا ہوگا، مگر ایک سکون مل جائے گا۔ میں نے کوشش کی تھی، میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر یہ بہت الگ بے چینی ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھیں سوجی اور سرخ تھی، چہرہ زرد سا تھا، وہ کملی سی لگ رہی تھی، کوئی دیوانی سی جو پہلی نظر کا عشق کر بیٹھی تھی۔ بہت جلد تمہیں ڈھونڈ لوں گی، مائع شائن محبت سے کہتے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھ میں موجود اسپینڈٹ پر گرے۔ قسمت مسکرائی تھی اس کملی کے عشق پر، کیونکہ اس کا سفر شروع ہو گیا ہے، اس راہ کا جس پر قدم پر کانٹے تھے۔ کیا ہو گیا ہے فیری، ناراض ہو مجھ سے کیا؟ شمس جب کمرے میں داخل ہوا تو فیری کا منہ بنا تھا جو اسے دیکھ کر منہ موڑ گئی تھی۔ اس نے اس کے قریب جا کر اپنا لیپ ٹاپ اور اپنا کوٹ بیڈ پر رکھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے محبت سے پوچھا تھا، مجھے الگ گھر میں رہنا ہے شمس، یہاں آپ کی امی مجھے سکون نہیں لینے دیتی، پلیز۔ فیری نے روٹھے پن سے کہا، کیا ہوا ہے ایسا؟ بتاؤ، کیا امی نے کچھ کہا ہے پھر سے، یا بابا نے ڈانٹا ہے؟ بس آپ کی امی کو اب میں بہت بری لگتی ہوں، آپ بس مجھے دوسرا گھر لے کر دیں شمس، ورنہ میں ڈیڈ کے پاس چلی جاؤں گی۔ اب کی بار وہ کچھ غصے سے بولی تھی۔ شمس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، کیا بول رہی ہو، تم نہیں جا سکتی، میں ایک ہفتے میں گھر لیتا ہوں بس، پلیز جانے کی بات نہیں کیا کرو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، جانتی تو ہو۔ شمس نے محبت سے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی جسے وہ چھپا گیا تھا۔ اسے فیری سے بہت محبت تھی، وہ کہاں اس کے بنا جینے کا تصور کر سکتا تھا۔ پکا؟ اس کی بات سن کر فیری خوش ہو گئی، مگر ظاہر نہیں کیا۔ جی میری جان، بس ایک ہفتے، اگلے ہفتے ہم اپنے الگ گھر میں ہوں گے، اس نے محبت سے کہتے خود سے پھر لگایا تھا اسے۔ فیری کے چہرے پر واضح بیزاری تھی، مگر وہ اس کے ساتھ لگی رہی۔ آئی لو یو فیری، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر ساتھ ڈنر کریں گے، اوکے؟ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے چلا گیا۔ فیری نے اس کے جاتے ہی ایک گہری سانس لی تھی اور اپنے ماتھے سے شمس کا لمس صاف کرنے لگی۔ ہر شخص یہاں دل فریب ہے، ہر دل فریب ایک فریب ہے۔ ملک اپنی گاڑی سے نیچے اترا تو لڑکھڑایا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔
اس نے بے حد زیادہ ڈرنک کی تھی جس کی وجہ سے اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے لاؤنج میں آیا تو سارا لاؤنج سائیں سائیں کر رہا تھا اور اسے اپنی تنہائی سے وحشت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی اور دھیرے سے اس کے لب ہلے، جانے ملک، مگر کوئی نہیں تھا جو دیکھتا۔ وہ اسی طرح لڑکھڑاتے کمرے میں آیا اور جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اسے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے شاید سو گئی تھی۔ وہ نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا بیڈ تک گیا تھا اور بہت غور سے جاذبہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اس وقت کوئی غصہ نہیں تھا، ایک الگ سا سرور تھا، سکون۔ شاید وہ نشے میں اسے اپنی جان ملک سمجھ رہا تھا۔ وہ جھکا اور اس کے چہرے پر محبت سے لب رکھے تھے۔ وہ جو سو رہی تھی اپنے چہرے پر نرم سا لمس پا کر ایک دم آنکھیں کھولی، مگر سامنے ملک کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں میں محبت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دہکتے جذبات سے وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی تھی۔ ملک کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں شور مچانے لگی تھی۔ ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک دم خود سے قریب کیا تو بے اختیار اس کے سینے سے لگی۔ اسے ملک کا انداز کچھ عجیب سا لگ رہا تھا اور اب تو اس کے قریب آنے پر اس کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کی پکڑ اپنی کمر پر محسوس کرتی وہ پوری طرح کانپ گئی، لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگی تھی، ملک آپ نے ڈرنک کی ہے، آپ نشے میں ہیں۔ اس کی آواز سنتے ہی ملک کے تاثرات تنے تھے۔ اسے جاذبہ کا چہرہ دکھنے لگا تھا۔ اس کی جان ملک نہیں تھی، وہ تو جاذبہ خانزادی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا اور وہ اس افتاد پر بوکھلا گئی، اس لیے زمین پر گری جس سے اس کے ہاتھ میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی زخمی کر گئی تھی۔ تم میری جان ملک نہیں ہو، تم جاذبہ خانزادی ہو، تم نے مجھ سے میری جان کو دور کر دیا اور اب اس کی جگہ پر آ گئی ہو۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، غصے سے کہتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی وحشت تھی کہ جاذبہ دل و جان سے کانپ گئی، اس لیے کانپتی خود کو پیچھے کرنے لگی تھی۔ اس میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ نہیں ملک پلیز، میں اپنی غلطی کی آپ سے معافی مانگ چکی ہوں پلیز، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ مگر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا اور چہرہ اپنی گرفت میں لیا۔ اس وقت ایک تو نشے اور دوسرا جاذبہ کی آواز نے اس کے اندر کی حیوان کو جگا دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش میں کہاں تھا۔ اس کی پکڑ میں اتنی سختی تھی کہ جاذبہ کے آنسوؤں میں اور تیزی آ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا تھا اور ایک زوردار تھپڑ منہ پر مارا۔ اتنی شدت تھی تھپڑ میں کہ اس کا سر زمین پر بہت بری طرح لگا تھا۔ اگر قالین نہیں ہوتی تو شاید اب تک خون نکل آتا۔ ملک کا ہاتھ ایک ساتھ اس کے 3 تھپڑ جڑ گیا تھا۔ تم نے میری جان کو مجھ سے دور کیا، تمہاری وجہ سے وہ مجھے چھوڑ گئی، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، مجھے حاصل کرنے کے لیے تم نے ایسا کیا تھا نا، بولو۔ وہ جو زاروں قطار رو رہی تھی، اس کا گال تک پھٹ گیا تھا اس کے تھپڑ سے، وہ اسے کیا جواب دیتی۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بس رو رہی تھی، بال چہرے پر آ رہے تھے جس سے اس کا گال چھپا ہوا تھا۔ ملک نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک اور تھپڑ اس کے گال پر دے مارا، مگر گرنے نہیں دیا۔ جاذبہ کے بال ملک کے ہاتھوں میں تھے، اس کی چیخ نکل گئی تھی تکلیف سے۔ او درد ہو رہا ہے۔ ملک نے بچوں کی طرح اس کے بال چھوڑتے اس کا چہرہ تھام لیا اور نرمی سے پوچھا۔ جاذبہ کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا اس پل پل بدلتے شخص کو دیکھ کر۔ ابھی وہ ملک کے چہرے کو دیکھ یہی سوچ رہی تھی کہ ملک کی پکڑ اس کے چہرے پر مضبوط ہوئی۔ جاذبہ نے تکلیف سے نفی میں سر ہلایا تھا، مگر ملک نے اسے ایک دم زمین پر پھینکا اور دھاڑا۔ کیوں کیا تم نے جاذبہ، کیوں کیا؟ میرا حق نہیں تھا کہ میں بھی اپنی محبت کے ساتھ جی سکوں؟ تمہاری وجہ سے وہ مجھے چھوڑ گئی پل پر تڑپنے کے لیے۔ میں نے بہت محبت کی تھی اس سے اور تم نے پل میں اسے مجھ سے دور کر دیا۔ کیوں کیا بتاؤ؟ بے بسی سے کہتا آخر میں جھک کر اس کے بالوں سے چہرہ اوپر کر کے تیز سے بولا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ملک مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی پر بہت پچھتا رہی ہوں، مگر میں نے بہت محبت کی ہے آپ سے، بہت زیادہ۔ مجھ سے زیادہ آپ ہیں، مجھ سے زیادہ آپ ہیں۔ لمحے لمحے آپ کو پانے کی دعائیں کی ہیں، پلیز مگر اس طرح نہ کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔
آپ کے منہ سے نفرت لفظ سن کر اور کسی دوسرے کی محبت میں آپ کو جلتا دیکھ کر اس نے ملک کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بے تحاشا رو رہی تھی، تڑپ تھی اس کے لفظوں میں، اپنی تکلیف مار کر سب بھول کر ایک بار پھر ملک کے آگے اپنی محبت کی صدا لگا رہی تھی۔ پر میں تم سے نفرت کرتا ہوں، بے انتہا اور بے تحاشا۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ جاذبہ وہیں زمین پر بیٹھے تڑپ تڑپ کر رو دی تھی۔ ہو گئی مجھ سے غلطی، مگر معاف کر دے، نہیں اذیت دے مجھے، بہت تڑپ رہی ہوں، میں اندر سے ختم ہو رہی ہوں، پلیز ملک۔ وہ سسکنے لگی تھی، یہ غلطی نے سب ختم کر دیا۔ ڈیڈ، اس نے دروازہ نوک کرتے پکارا تھا۔ جی میری جان آ جاؤ، دریاب صاحب نے محبت سے کہا تھا، کیونکہ ان کے کمرے میں پورے مہینے بعد آئی تھی۔ زیبی دروازہ کھول کر اندر آ گئی اور بنا کچھ کہے دریاب صاحب جو بیڈ پر بیٹھے تھے اس کے جا کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ اس کے اس طرح لیٹنے سے ہلکا سا مسکرائے اور اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگے تھے۔ ڈیڈ، میں بہت تنگ کرتی ہوں نا آپ کو، زیبی نے کچھ دیر کے بعد کہا تھا۔ نہیں میری بیٹی بہت اچھی ہے، بس پریشان ہے اور مجھ سے شیئر نہیں کر رہی۔ ڈیڈ، آپ مام سے بہت محبت کرتے تھے نا، اس لیے آپ نے دوسری شادی نہیں کی؟ زیبی نے پوچھا۔ ہاں میں نے بہت محبت کی، مگر اللہ کو ہمارا ساتھ شاید اتنا ہی منظور تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں اور وہ یونیورسٹی میں ملے تھے، کب دوستی ہوئی اور دوستی کیسے محبت میں بدلی یہ احساس ہی نہیں ہوا۔ تمہاری موم کے ماں بابا نہیں تھے تو وہ اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی۔ میں نے جب مورے ڈیڈ سے بات کی تو وہ مان گئے اور رشتہ لے گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا اور پرسکون وقت گزارا ہے۔ محبت بھرے لمحات وہ اسے بتانے لگے تھے، جانے کیا اس کے دل میں سمائی تو پوچھنے لگی تھی۔ ڈیڈ، ہمارے کوئی ریلیٹیوز نہیں ہے؟ نہیں، میں بھی اکلوتا اور میرے ابو بھی اکلوتے تھے۔ جب میں ڈیڈ کے ساتھ یہاں آیا تو کافی چھوٹا تھا اور بس صرف فرینڈز ہی تھے۔ کیوں؟ کچھ ریلیٹیوز کو کبھی ملا نہیں۔ تم بتاؤ آج کل کیا ہو گیا ہے جو اس طرح رہتی ہو؟ آخر میں پوچھا تھا۔ ڈیڈ، کیا واقعی محبت ہوتی ہے؟ اس نے اس طرح پوچھا تھا کہ دریاب صاحب چونک گئے تھے۔ زیبی، تم ٹھیک ہو؟ بیٹھو، ادھر دیکھو کیا بات ہے جو تم یہ بول رہی ہو؟ میری بیٹی تو ایسی نہیں تھی، وہ تو زندگی سے بھرپور کہکے لگاتی تھی۔ مجھے بتاؤ بیٹا، تم تو ہر بات شیئر کرتی ہو مجھ سے، پھر یہ اتنے فاصلے کیوں بنا رہی ہو؟ میں اس وجہ سے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، تمہیں خود سے لگائے رکھتا تھا، پر تم نے یہ کہہ کر کہ بچی نہیں ہوں خود جانے لگی یونی۔ وہاں کچھ ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ پلیز زیبی۔ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہے تھے اور وہ نظریں جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے دل نے کہا تھا وہ کتنی محبت کرتے تھے اس سے اور وہ انہیں اتنے دنوں سے تکلیف دے رہی تھی۔ مگر اب اور نہیں، میں سب بتاؤں گی ڈیڈ آپ کو۔ آخری بات تیز کہی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں مائی پرنسس۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیتے کہا۔ ڈیڈ، میں خود نہیں سمجھ پا رہی اپنی فیلنگز کو، بات بات پر رونا آ رہا ہے، دل کرتا ہے بس ایک بار پھر سے وہ شخص میرے سامنے آ جائے، میں اسے دیکھ سکوں۔ ڈیڈ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔